السلام علیکم میں سیل محمد یاور سید اینڈ ٹوڈے آج ہم انٹرویو کریں گے ہمارے ایک بہت ہی عزیز گیسٹ جو کہ ریحان اسکول میں پڑھتے ہیں. ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ ان کا ریحان اسکول میں کیسا جو ہے کیسی روٹین ہے, وہ کیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اپنا تعارف کرائیے گا. جی میرا نام حافظ ریحان طاہر ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ چکوال سے بلانگ کرتے ہیں. تو آپ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ چکوال سے یہاں باراکو کا آپ کا سفر کیسا رہا اور آپ کس مقصد سے یہاں پر آئے. جی سفر بہت اچھا رہا اور ادھر میں اسٹڈی کے ریحان اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ ریحان اسکول میں پڑھنے چاہتے تھے, اس وجہ سے آپ نے چکوال سے اسلام آباد میں باراکو میں جو ہے وہ اپنا. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیے گا کہ آپ کی یہاں پر آئے آپ تھوڑا سا چینج ہوا ہوگا, آپ اپنے ماں باپ سے دور اور اکیلے یہاں پر ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح محسوس ہو رہا ہے, آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کس طرح جو ہے آپ کے مسئلے جو آتے ہیں زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں, ان کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں. جی مجھے تو پہلے یہ مسئلہ نہیں ہے ابھی ہاسٹل وغیرہ میں رہنے کا, کیونکہ پہلے میں نیفس کر رہا تھا تو تقریباً میں 1 سال گھر سے باہر ہی رہا ہوں. ادھر مدرسے میں تھا, ادھر ہی مدرسے میں رہتے تھے, تو اس وجہ سے وہ پرابلم وغیرہ نہیں ہے مجھے. اور روزمرہ کے جو مسئلے آتے ہیں ان کے ساتھ ابو کے ساتھ مشورہ وغیرہ اگر کوئی بھی ہو اس طرح کا تو ابو کے ساتھ مشورہ کر لیتا ہوں. ابو بتاتے ہیں ابھی کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی مائک کہاں پر شاید بند ہے بس. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں گے کہ جو آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا دن جو تھا وہ کیسا گزرا, مطلب. جی اچھا گزرا. سب سے پہلا دن میں فرائیڈے کو آیا تھا, ابھی تو مجھے 1 منتھ ہو گیا, 1 منتھ سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی فرق بتائیں گے کہ آپ کا 1 مہینہ پہلے کیا تھا اور اب آپ کیا کس طرح, مطلب. جی بہت اچھا ہے. ریحان اسکول میں آیا ہوں, میں پہلے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات وغیرہ نہیں کر سکتا تھا اور ابھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی آپ کو پتا. تو اس کے بعد سٹوری پوسٹ, کینوا پوسٹ وغیرہ اور جو اس طرح ہے نا ساری چیزیں سکھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھ لی. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کتنے انٹرویوز کر لیے ہیں. جی میں نے 12 انٹرویو کر لیے ہیں میرے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ڈفرینٹ لوگوں سے انٹرویوز کیے ہوں گے, تو آپ کو کیا محسوس ہوا کہ یہاں کے لوگوں میں اور جن سے آپ نے انٹرویوز کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑا جو پلس پوائنٹ ہے کہ سب سے اچھی جو ان کی بات آپ کو لگی وہ کیا ہے. جی سب سے اچھی بات, ابھی تک میں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹرویو کیا ہے, ویسے بچوں کا جو بیہیویئر ہے اور بچوں کا بولنے کا انداز بقایا اس طرح جو وہ مجھے بہت پسند ہے بچوں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ آپ کو سب سے بری بات کیا لگی بچوں میں. کوئی بری بات نہیں لگی کیونکہ بچے ادھر سارے مل کے رہتے ہیں اور ادھر ابھی ہیں فیسیلیٹیٹر ہیں, مگر ایک بچہ اگر کوئی نیو آئے تو اس کو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہینڈل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اسٹوڈنٹ ہینڈل کرتا ہے بے شک. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریحان اسکول میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی تھوڑی سی کمی پیش ہو رہی ہے, تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیز امپروو ہو جائے تو ریحان اسکول اور ترقی کرے گا. جی نیٹ اس کا ریحان اسکول کا تھوڑا کمزور ہے, جو انٹرنیٹ ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہے, باقی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انٹرنیٹ میرے خیال میں تو اتنا کمزور نہیں ہے, کیونکہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرا تھا, 5.1 4.9 MB/s کی اسپیڈ آ رہی تھی, جو کہ میرے خیال سے کافی زیادہ ہے. جی یہ ابھی ان دنوں اس وجہ سے کیونکہ ابھی عید کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو ختم ہوئی ہیں, تو کچھ بچے ابھی نہیں آ رہے, جب سارے تمام بچے آتے ہیں تو اس وقت لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے نیٹ پہ. بالکل ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایمپلیفائر لگانا چاہیے, تھوڑے سے موڈیم وغیرہ تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے تاکہ تھوڑا سا لوڈ کم ہو. ٹھیک ہے, صحیح مشورہ ہے. تو آپ بتائیں گے کہ ایک چیز ایسی اچھی چیز, سب سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو کہ عام اسکولوں میں نہیں ہوتی اور یہاں پر. ادھر سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے بھئی بچوں سے صفائی وغیرہ کروائی جاتی ہے اور بچے کو ٹرین کیا جاتا ہے بھئی تاکہ کل زندگی میں بچہ ہر حالات سے گزر سکے. اور بچے کو ادھر ہمیں بک سے پڑھایا جاتا ہے, ادھر ہمیں لیپ ٹاپ اور موبائل سے پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیپ ٹاپ اور موبائل سے پڑھنے میں اور بک سے پڑھنے میں اتنا کیا فرق آتا ہے. جی بک سے اور لیپ ٹاپ سے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, بک میں ہم رٹا وغیرہ لگاتے ہیں, بچے بس پڑھ کے پیپر دیا اور
किसी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको बाद में याद हो बोले मैंने ये पढ़ा था जी। इस तरह। तो इधर लैपटॉप में इधर हमें एक्टिविटी कराई जाती हैं बच्चे को। अभी मुझे अभी इधर 1 मंथ और कुछ दिन हुए हैं, तो इनने मुझे स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, इस तरह बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो भूलेंगी नहीं है मुझे लगता है। कि जिस तरह इन्होंने ट्रेन किया है बच्चे को, एक एक चीज़ 10 से बार बार करवाई जाती है कि बच्चा दोबारा वो काम करे, बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको वाला वाली का कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, जी जी तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि वाला वाली का कॉन्सेप्ट क्या है? जी, वाला वाली का ये कॉन्सेप्ट है भी। अभी जैसे कि मैंने बिज़नेस वाला सिलेक्ट किया है, तो सरेहान ने ये वाला इसलिए वो किया है भाई ताकि जो स्टूडेंट हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर कई लड़के हैं पानी वाला, किसी ने बिज़नेस वाला, अभी मैंने बिज़नेस वाला किया, अभी बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम वगैरह मेरी लाइफ में होंगी तो उसको सॉल्व करने में मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आपका बिजनेस वाला है, तो मैंने यहाँ पे रियान स्कूल में देखा है यहाँ पर बिजनेस ज़्यादातर बच्चों के जो वाला है वो बिजनेस वाला है। जी जी। तो आप बता सकते हैं कि सिर्फ बिजनेस ज़्यादातर लोगों ने क्यों चूज़ किया हुआ है, हालांकि बिजनेस से बढ़कर हमारी जो पाकिस्तान है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो माशरा है, उसमें बहुत सी मतलब मसले हैं। जैसे कि मेरा वाला क्लाइमेट वाला है, मुझे लगता है कि क्लाइमेट वाला जो है का मसला जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन इसके अलावा पानी का मसला, जैसे आपने कहा दरख्तों का मसला, ये सब कुछ क्लाइमेट में आ जाता है। और भी है जैसे गरीबी का, जो लोग खाने पीने का मसला काफ़ी है, लोगों की लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, पढ़ने का मसला, एजुकेशन वगैरह। तो इसमें सबसे ज़्यादा सबको छोड़ के जो मेन मसले हैं पाकिस्तान के, उन सबको छोड़ के सब ने अपनी तरफ मतलब बिजनेस की तरफ ही क्यों जाना? बिज़नेस की तरफ बाकी को तो मैं इतनी ख़ास नहीं बोल सकता। मैं बिज़नेस वाले इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं शुरू से बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। हमारा अपना बिज़नेस है उधर, जो हमारा इलाका है उधर हमारी शॉप्स वगैरह है, मैं खुद चलाता रहा हूँ। तो इस वजह से मैं बिज़नेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ और मुझे उसमें ज़्यादा जानता हूँ बिज़नेस के बारे में, तो इस वजह से मैंने तो बिज़नेस वाला इसलिए सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आप बताएंगे कि आपकी जो बिज़नेस शॉप्स वगैरह हैं ये किस किस्म की हैं, मतलब गारमेंट्स की। गारमेंट्स की बिज़नेस। ठीक है, तो आपने ऐसा अपने बिजनेस से क्या सीखा जो आपको नहीं लगता कि आप बाहर की दुनिया से सीख सकते हैं? जी, उधर ये से क्या भाई, जैसे भी हालात हो ना, कई लोग होते हैं भाई, अभी किसी दिन उधर गारमेंट से शॉप है, कोई नहीं बोल सकते भी कब आएगा कोई कस्टमर, नहीं आएगा। और उधर सब्र करना सीख लिया है भाई, जैसे भी हालात हों बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे अल्लाह का शुक्र है भाई इस तरह का कोई नहीं हुआ है इस तरह। ठीक है, बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब्र करना इंसान को बहुत चीज़ें सिखाता है और बड़ा ज़रूरी है। अगर इंसान सब्र नहीं कर सकता तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपकी वैसी रूटीन, इस रेहान स्कूल के अलावा आपकी रूटीन क्या है? रेहान स्कूल के अलावा मेरी रूटीन थी, पहले मैं ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ता था रियारकम में, उधर ही मैंने इफ्स मुकम्मल किया। तो अभी इफ्स मुकम्मल किया तो उसके फ़ौरन बाद मैंने इधर एडमिशन ले लिया, तो अभी इधर ही हूँ। वैसे जो आम रूटीन है, घर वगैरह जाता हूँ, अभी ईद पे गया हुआ था तो घर वालों के साथ टाइम गुजारा, दोस्तों के साथ, इस तरह। ठीक है, तो आपको आपकी स्पोर्ट्स वगैरह कोई इन्वॉल्व है किसी? नहीं, कोई मुझे नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप अपना फ्री टाइम कैसे गुजारते हैं? मतलब आपका कोई जो आपका फारिग टाइम होगा वो आप किस तरह गुजारते हैं? फारिग टाइम मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ गुजार लेता हूँ। इधर आया हूँ तो इधर अभी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो स्कूल में, नहीं तो वर्क कर लेता हूँ फ्री टाइम में। ठीक है, तो आप दोस्तों के साथ किस तरह टाइम गुजारना चाहते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अपना फ्री टाइम जो है, जैसे आपके पास मेरे ख्याल से दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से कम 2 से 3 घंटे इंसान के पास फ्री होते हैं। जी बिल्कुल। इसमें वो अक्सर सो जाता है या जो भी काम होता है वो अपनी जो उसको चीज़ पसंद होती है अपना वो करता है। तो आप उसमें उस टाइम में करते क्या हैं आप? अभी इधर होता हूँ तो जो मेरे अपने इलाके के दोस्त हैं ज़्यादातर उनके साथ बात होती है। हमने अपना फ्रेंड ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हमारा रोज़ रब्ता होता है, मतलब आप बात करते हैं, बातें वगैरह करते हैं। और उधर होता हूँ तो फिर हम कहीं बाहर जाते हैं आउटिंग पे, कभी कहीं किसी जगह पे घूमने जाते हैं, इस तरह। ठीक है, मतलब आपको घूमने फिरने का शौक भी है दोस्तों के साथ, सही है। अकेला नहीं। तो फिर आप बताएंगे कि आपका क्या ख्वाब है कि आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि आप मैं ये यहाँ पे जाना ज़रूर है और मैंने यहाँ पे जाकर ये काम करना है। जैसे मेरा ख्वाब है कि मैंने एक ऊंचे से पहाड़ पे चोटी पे खड़े होकर अपनी तस्वीर बनानी और उसको फ्रेम करा के अपने कमरे में रखनी, मेरा ख्वाब है।
اور جیسا آپ کا کیا خواب ہے کہ میں نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر یہ کام کرنا ہے؟ جی میں سعودیہ جانا ہے اور ادھر عمرہ حج وغیرہ انشاءاللہ ضرور کرنا ہے زندگی میں. انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کے جائے. اس کے علاوہ آپ حافظ ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ آپ حافظ ہیں، آپ کی زندگی میں تھوڑا سا ہم سے شاید چینج ہوگا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ایسا چینج ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی لانا چاہیے، جو کہ آپ کی زندگی میں ہے اور ہماری زندگی میں نہیں ہے، آپ کو چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس جیسا ہونا چاہیے، وہ چیز اپنی زندگی میں لانی چاہیے؟ جی ابھی کئی آدمی ہوتے ہیں بھائی، ابھی پچھلے دنوں ایک جماعت گئی تھی، یہ جماعت والے ہوتے ہیں مسجد میں، اور یہ ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، تقریباً ان کی ایج تھی 77. میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے، میری قاری صاحب نے بھیجی تھی، 77 ایج. تو ان کے ساتھ ابھی ایسے ہوا ہے 77 ایج ہے اور ان کو یہ نہیں پتہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. اور ابھی میری ایج کتنی کم ہے ان سے، میری ابھی 16 ایئر ہے 17 کی. تو ابھی مجھے یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. اور یہ جو عام ہے بھئی، یہ جو حقوق ہوتے ہیں ضروری، یہ سارے سے جیسے کہ پڑوسی کے حقوق، غسل فرائض جو فرض ہوتے ہیں، یہ سارے سیکھنے چاہیے. اور نماز کا کئی کو طریقہ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں جو بیسک جو چیزیں ہیں، بیسک چیزیں جو وہ زیادہ نہیں. اکثر اوقات جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں اور اکثر اوقات لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، تو وہ ان کو سیکھنی چاہیے اور ان کو یاد رکھنی چاہیے تاکہ وہ اگلے لوگوں میں پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس کے علاوہ آپ کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کرنا چاہیں گے اپنے ویور سے، بچوں سے، جو کہ ہمیں ضروری مطلب پیش آئے؟ جی یہ میں بولنا چاہوں گا بھئی، سارے جو دین کی طرف بھی زیادہ دنیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں بھی، اگر ایک سورج ہے نا، سامنے روشنی آ رہی ہے تو آپ کا سایہ پیچھے ہے. اگر آپ سائے کی طرف وہ اس کو آپ دنیا سمجھ لیں، آپ دنیا کی طرف بھاگیں گے نا، دنیا آپ سے دور بھاگے گی. اور اگر آپ دین کی طرف جائیں گے، دنیا آپ کے پیچھے خود آئے گی. مطلب بھئی یہ آگے سورج آ رہا ہے، یہ جو ہمارا سایہ پیچھے آ رہا ہے، اس سائڈ پہ ہم بھاگیں گے. یہ مثال دے رہے ہوں، یہ دنیا ہے اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے ہیں، دنیا آگے بھاگ رہی ہے، سایہ آگے جاتا ہے. تو اگر ہم دین کی طرف جائیں گے، دنیا خود ہمارے پیچھے آتی ہے. اور یہ ہے بھئی، دین کی طرف رجوع زیادہ نہیں، تو یہ جو ضروری ہے نا چیزیں، یہ آپ کو سیکھنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھی مثال دی آپ نے. میرے خیال سے میں نے بھی بہت جماعت وغیرہ میں تقریباً بہت حصہ لیا میں نے، اور میں نے مطلب یہ مثال، اور اتنی اچھی مثال میں نے پہلی بار سنی اپنی زندگی میں. یہ مجھے بھی ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے، تقریباً ان کی ایج تھی جب انہیں 84 تھی. ابھی پتہ نہیں، مجھے تقریباً 3-4 سال ہو گئے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کی 84 ایج تھی میرے خیال سے جب ان نے میرے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے مثال دی تھی، اس وقت میں نے شروع کیا تھا. بڑی بہترین مثال ہے، میں کوشش کروں گا آگے لوگوں تک پہنچاؤں، اگر لوگوں کو بتاؤں. کافی اچھی مثال ہے یہ. تو اور آپ کے پاس کوئی سوال ہو میرے لیے، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کوئی ایسا کوشچن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں گے کہ یہاں پر آپ نے بتایا تھا کہ بچے خود ہی ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں اور فیسیلیٹیٹرز بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ اس میں اور ٹریڈیشنل اسکول میں جو ٹیچرز آپ کو پڑھاتی ہیں، مطلب ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اور اس طرح کیا چینجنگ آ سکتی ہے؟ اس میں یہ چینجنگ آ سکتی ہے، ادھر ایک ٹیچر ہوتا ہے اور آگے کلاس میں جتنے بچے ہوں. ادھر کیا ہے بھی، فیسلٹیٹر ایک ہی ہے بے شک، مگر جو ساتھ والا بچہ ہے وہ ہے سینئر ہے، تو وہ جو جونیئر ہے اس کو سکھا سکتا ہے. بھی ٹیچر صرف ایک بچے کو نہیں، پوری کلاس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بچے جو سینئر ہیں وہ جو جونیئر ہیں ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے بھی ابھی ٹریڈیشنل اسکول ہے، ادھر ایک ٹیچر ہوتی ہے کلاس میں، اور ادھر 20-25 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو وہ ایک ٹیچر کیسے ہینڈل کرتی ہوگی بھی، ابھی ان میں کوئی سینئر نہیں ہے ایک کلاس میں. ادھر کیا ہے بھی، سینئر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم پوچھ وغیرہ سکتے ہیں سارے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب ایک فیسیلیٹیٹر ہے، ایک ٹیچر ہے فرض کریں، وہ تو ہمیں 25 کے 25 لوگوں کو ایک طریقے سے پڑھائیں گی، اور وہ 25 لوگ جو بچے ہوں گے وہ ایک ہی طریقے سے کام کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر سینئرز ہوں گے، ہر سینئر کا اپنا طریقہ ہے، اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے نا، تو وہ ہر اپنے جونیئر کو جو اس کو سکھائے گا اس کو اپنے طریقے سے کروائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر کسی کا پھر ایسے طریقہ ڈفرینٹ ہوتا جائے گا بنسبت کہ اگر کوئی ایک ہی ٹیچر پڑھائے ایک ہی طریقے سے پڑھائے گی؟ جی ادھر بچے جو سینئر ہیں وہ جو جونیئر ہیں ان کو سکھاتے ہیں، بے شک کئیوں کا شروع سے طریقہ الگ ہوتا ہے مگر کانسیپٹ ایک ہی ہوتا ہے.
کانسیپٹ ایک ہی ہوتا ہے بھائی, چینج کسی کو کانسیپٹ نہیں ہوتا, بے شک طریقہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. کسی کا کوئی زیادہ دیر لگاتا ہے اس کو کام کرنے میں, کوئی جلدی کر لیتا ہے, مگر کانسیپٹ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسیپٹ ہونا ضروری ہے, جی کانسیپٹ ضروری ہے, طریقے چینج ہو جاتے ہیں اکثر. جی. تو اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ جو کچھ لوگ جلدی کر لیتے ہیں, کچھ لوگ لیٹ کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے کہ آپ کو اس کو جلدی کرنا چاہیے فاؤنڈیشن لیول, یا پھر اس کو آپ کو تھوڑا سا آرام سے کرنا چاہیے سیکھ کر, تاکہ یہ آپ کا فاؤنڈیشن ہے, یہ اگر آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو پھر اس کے بعد ابھی آپ کو فائدہ ہوگا. جی, بچہ محنت کرے نا, بچہ ابھی دل لگا کے پڑھے. تو ابھی کئی بچے ہیں جن نے 3 منتھ میں یہ کر لیا اپنا فاؤنڈیشن لیول کمپلیٹ, اور کئی بچے ہیں ان کو 1 سال ہو گیا انہوں نے نہیں کیے. صحیح ہے. تو آپ اپنا تھوڑا سا جان اسکول کے کریکولم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی, سب سے پہلے ہمارا فاؤنڈیشن لیول ہوتا ہے. فاؤنڈیشن لیول کے بعد لیول 1 اور لیول 2, لیول 3, لیول 4, لیول 4 تک ہے ابھی تک. تو ٹھیک ہے, اس میں بچے کو سب سے بیسک جو ہے فاؤنڈیشن لیول ہوتا ہے. اس کے بعد لیول 1 میں بچے کو اس سے تھوڑی اور سکھایا جاتا ہے, ایڈوانس سکھایا جاتا ہے. لیول 2 میں اس سے ایڈوانس سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل سارے فاؤنڈیشن سے لے کر لیول 4 تک کتنے سال کا, کتنے عرصے کا ٹائم آیا جو کہ جی, ابھی تک کسی بچے نے ادھر کمپلیٹ نہیں کیا. تو اس اسکول کو ہی ابھی برانچ کو میرے خیال سے 2 سال ہوئے ہیں ابھی. تو ابھی تک ادھر کسی نے کمپلیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ابھی سب سے زیادہ سینئر جو بچہ ہے وہاں پہ, وہ اس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے, اور وہ کہاں پر ابھی بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بچہ ہے حشام, سب سے سینئر. وہ آن لائن اکیڈمی میں ہوتا ہے, ادھر اسکول میں نہیں ہوتا. ویسے یہ اسی کیمپس کی جو آن لائن اکیڈمی ہے ادھر اس میں پڑھتا ہے. اور ویسے جو ادھر اسکول میں ہوتا ہے وہ ابوظہر ہے, چکوال سے وہ بھی بلانگ کرتا ہے. تو وہ سینئر ہے. اور اس کو میرے خیال سے ابوظہر کو ہو گئے ہیں 9 منتھ ہو گئے ہیں یا 10 منتھ. اور جو میرے خیال سے سال ہو گیا, ابھی مجھے بالکل ایگزیکٹ نہیں پتہ. ویسے جو حشام ہے اس کو 2 ایئر ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ جب سے اسکول اسٹارٹ ہوا تب سے جی. اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اتنا کافی تھا. اتنا بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ویورز کو ٹائم دیا, کافی باتیں ان کو بتائی. تھینک یو ویری مچ. تو ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. کافی اچھا لگا ریحان صاحب سے بات کر کے, اور امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. تو اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. دس از یاور سی سائننگ آف.